ہمارا مذہب اسلام جو فطرت کے عین مطابق ہے، اس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وقت کی پابندی کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات لاگو کی ہیں، ان کے اوقات بھی مقرر فرمائے، جن کے آگے پیچھے ہونے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہے۔ اہم رکن نماز کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ نماز وقت مقررہ میں ایمان والوں پر فرض کی گئی۔ نماز کو اس کے وقت سے ٹالا جائے تو قضا ہو جاتی ہے۔ روزے کے لیے بھی رمضان کا مہینہ مقرر ہے، حج کے لیے بھی وقت مقرر ہے، عید بھی اپنے اوقات پر آتی ہے۔ غرض اسلام ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے، لیکن سالوں کا سفر بھی مائکرو سیکنڈ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک سال کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس طالب علم سے پوچھو جو سال کے اختتام پر امتحانات میں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا اور اس کے باقی دوست اگلی کلاسوں میں چلے گئے۔ ایک ماہ کی اہمیت اس ملازم سے پوچھیں جو ایک ماہ تک اس امید سے کام کرتا ہے کہ مہینے کے اختتام پر اس کو تنخواہ ملے گی اور وہ بچوں کی وردیاں اور سامان خریدے گا اور فیس بھی ادا کرے گا، لیکن اسے مہینے کے آخر میں اسے تنخواہ نہ ملنے پر اس کی زندگی میں ایک بھونچال سا آ جاتا ہے۔ ایک دن کی افادیت اس مزدور سے پوچھیں جو سارا دن اس امید میں کسی ایک چوک پر کھڑا رہتا ہے جہاں اور بھی بہت سے مزدور کسی گاڑی والے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور اس کے ساتھ جا کر کام کریں۔ وقت گہرے سمندر میں گرے ایک موتی کی طرح ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ دن میں 24 گھنٹے سب کو ایک جیسے ہی ملتے ہیں، مگر کچھ لوگ اس کا صحیح استعمال کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کر کے برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے وقت کی اہمیت سمجھو اور اپنی زندگی کی قیمت کو جانو۔ یاد رکھو اگر تمہارا آج ضائع ہو گیا تو تمہارا کل بھی ضائع ہو جائے گا۔ اگر آج تم نے کچھ نہیں کیا تو کل کو بہت کچھ ہوگا مگر تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنا عظمت والا بنایا ہے، ایک اشرف المخلوقات اور عظیم مخلوق بنایا ہے، اس کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ بھی عظیم ہیں اور عظمت والی ہیں، اور وقت جو ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت انسان کے پاس وہ ایک عظیم تحفہ ہے، ایک نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بغیر کوئی تردد، کوئی محنت کرنے کے عطا کی ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آج کا نوجوان، آج کا انسان وقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا، وقت کی پابندی نہیں کر سکتا۔ اس کے مختلف پہلو ہیں، مختلف مسائل ہیں کہ کیوں انسان وقت کی پابندی ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات میں وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے مختلف آیات، مختلف قرآنی صورتوں کی ابتدا وقت کے حوالے سے کی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ آیا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ایک جگہ پہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی۔ اور ایک اور مقام پہ ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، جو کہ یہ بھی ایک وقت ہے۔ آج کے دور کو اگر دیکھا جائے اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے، کمپیوٹرز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، سیل فونز ہیں، اتنی زیادہ چیزیں ہمارے پاس آ چکی ہیں کہ اب انسان کو ٹائم مینج کر ہی نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ آج کل ہم اپنی فیملیز کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہے۔ اب زمانہ جو ہے وہ وقت پر محیط ہوتا ہے، مشتمل ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ہی وہ چلتا ہے۔ ماضی، مستقبل، حال، یہ سارے زمانے ہیں تو یہ وقت سے بنتے ہیں۔ اب جو قومیں اپنے وقت کو بھول جاتی ہیں، اپنی وقت کی قدر کھو جاتی ہیں، وہ قومیں مٹ جاتی ہیں، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ آج سب سے زیادہ بے قدری جو ہو رہی ہے وہ وقت کی ہے۔ آج ہم بالکل اس کو بھول چکے ہیں کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے، اس کا بھی کوئی دنیا کے اندر کوئی ایک نظام رہا ہے، کوئی ہماری ترقی کا کوئی معیار رہا ہے۔ تو یہ ہم کیوں بھول چکے ہیں؟ ہم اس کو بھلائے نہیں بلکہ اس کو اپنی آنے والی نسلوں کو بھی
ایک اچھا میسیج دیں کہ وقت کی جتنی بھی قیمت ہم ادا کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں انسانوں کو کہ اے انسان، وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقت کے حوالے سے بہت ہی اچھے انداز سے امت کی رہنمائی کی ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس الصحۃ والفراغۃ، کہ انسان کے پاس دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں میں سے اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے صحت اور دوسری چیز ہے فراغت، یعنی فرصت کے اوقات۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے، جو کہ ہمارا دین بھی کہہ رہا ہے، ہماری معاشرتی روایات بھی یہی ہیں، کہ وقت کی قدردانی ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے۔ جو قوم وقت کی قدر کرنا جانتی ہے وہ صحراؤں کو گلشن بنا دیتی ہے، وہ فضاؤں پر قبضہ کر سکتی ہیں، وہ پہاڑوں کے جگر پاش پاش کر سکتی ہیں، وہ زمانے کی قیادت سنبھال سکتی ہیں۔ لیکن جو قومیں وقت کو ضائع کر دیتی ہیں، وقت انہیں ضائع کر دیتا ہے۔ ایسی قومیں غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، وہ دین و دنیا دونوں اعتبار سے خسارے میں رہتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے سستی اور بے قیمت چیز اگر ہے تو وہ وقت ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا ہمیں بالکل احساس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے لمحات کی قدر نہ کرنے سے سالوں اور عمروں کا ضائع کرنا ہمارے لیے بہت آسان بن گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں اپنے عمل سے جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اگر ہم دنیا میں اپنے وقت کی قدر نہیں کریں گے اور اسے غفلت اور سستی و کاہلی، گناہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزاریں گے تو ہمیں روز محشر اور اس دنیا میں بھی مایوسی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک کی روشنی میں وقت کی اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 سے قبل غنیمت سمجھو: زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کو فقیری سے پہلے۔ حدیث پاک میں ہر صاحب ایمان کے لیے تعلیم ہے کہ وہ اس فانی زندگی کے اوقات و ادوار کو بہت دھیان اور توجہ سے گزارے۔